السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم دیپال پور کچہری میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان وکیل محترم عثمان بشیر وٹو صاحب موجود ہیں۔ آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وٹو صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ کا بھائی، خیریت سے۔ وٹو صاحب، آپ کو تقریباً 8 سال ہو گئے وکالت کرتے، تو یہ جو آپ کا 8 سالہ سفر ہے کیسا گزرا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے اور بہت ہی اچھا گزر رہا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ ایک نیا آنے والا نوجوان جو ہے وہ وکالت کے شعبے میں کامیابی آسانی سے حاصل کر پاتا ہے یا اسے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں شفیق صاحب، یہ جو شعبہ وکالت ہے یہ ایک سمندر ہے، اور جو نیا آتا ہے وہ آ کے یہ سمجھے کہ آتے ہی وہ کامیاب بن جائے گا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ محنت درکار ہے، اسکوپ بہت زیادہ ہے اس میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی نوجوان وکالت کرنا چاہتا ہے اس کو آنا چاہیے، اور وہ کامیاب بالکل ہوگا۔ اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، تو اس سے اچھا پروفیشن میرا خیال نہیں ہے کوئی۔ اچھا، آپ کے خیال میں جس بندے کو اس شعبے میں آنا چاہیے اس میں کس قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پھل جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد ملنا شروع ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے ینگسٹر ہیں آج کل، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ابھی سٹارٹ کریں اور ان کو ارننگ آنا سٹارٹ ہو جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کو پیسہ جب آتا ہے تو پھر آپ کی سوچ ہے، جتنا پیسہ اس میں ہے کسی بزنس میں نہیں، کسی سروسز میں نہیں ہے۔ اچھا وٹو صاحب، کہا جاتا ہے کہ وہ نوجوان جو دوسرے شعبوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، سرکاری ملازمت حاصل نہیں کر سکتے، کوئی امتحان پاس نہیں کر سکتے، وہ وکیل بن جاتے ہیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی شفیق صاحب، میں تو اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا، کیونکہ موسٹلی لوگ جو ایڈوکیٹ ہیں، سی ایس پی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، کافی کچھ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ وکالت میں آتا ہے۔ اب دیکھیں، ابھی جو گورنمنٹ نے پالیسی بنا دی ہے، 5 سال کا انہوں نے لا کر دیا ہے، اس کے لیے گیٹ ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کو لائسنس ملتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جس نے آنا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے۔ یہ بالکل غلط رومر ہے کہ جس کو کچھ نہیں کرنا آتا وہ ایڈوکیٹ بن جاتا ہے، بالکل نہیں ٹھیک ہے، میرے اندازے کے مطابق بالکل غلط ہے یہ چیز۔ اچھا، اس سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اگر وکیل بننا چاہتے ہیں تو ان کو ذرا ان کی رہنمائی فرمائیے۔ ایسے طلبہ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں یا ایف اے کر رہے ہیں یا بی اے کر رہے ہیں، یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے اور پریکٹس کتنی کرنی پڑتی ہے؟ ذرا اپنے ایکسپیرینس بیس پہ ان نوجوانوں کو بتائیے۔ جی، جب ہم نے لا کیا ہے تب تو یہ تھا 3 سال میں، اینولی سسٹم تھا، تو ابھی جو ہو گیا تو یہ اب ایف اے کے بعد مطلب 5 سال کی ڈگری یہ کر دی گئی ہے، کیونکہ جو سیریس کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب کہ لا کی فیلڈ میں اب موسٹلی جو ہے نا، ہر دوست آ رہا تھا کچھ زیادہ ہی، جو مطلب جیسے آپ نے پہلے کوشچن میرے سے کیا ہے وہی چیز لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید لا ہر بندہ ہی کر رہا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا گیا ہے کہ جو ہے نا لا میں صرف اسپیسیفائڈ لوگ آئیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ وکیل بنے، وہ بن رہے ہیں۔ اب 5 سال کا آپ وکالت کریں گے، اس کے بعد آپ کو 6 ماہ کی اپرینٹسشپ چاہیے، اس کے بعد آپ کو لائسنس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر جا کے آپ کا لائسنس بنتا ہے پہلے لوور کورٹ کا، پھر 2 سال بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے۔ تو اب مطلب پہلے بی اے کے بعد آپ ایڈمیشن لیتے تھے تو 3 سال کا لا تھا، اور اس کے بعد یہی پروسیجر تھا، 6 ماہ کی اپرینٹسشپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لائسنس مل جاتا تھا لوور کورٹ کا۔ اچھا، ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ وکالت کا کورس کمپلیٹ کر لے اور پھر اس ڈپارٹمنٹ میں آئے اور پھر ساری زندگی کامیابی نہ سمیٹ سکے، کامیاب وکیل نہ بن سکے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کشتیاں جلا کر آتے ہیں، تو وہ اعتزاز احسن بھی بنے ہوئے ہیں سی ایس پی کلیئر کر کے۔ اعتزاز احسن کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا تھا، سی ایس ایس کرنے کے بعد انہوں نے جاب کوئٹ کر کے تو انہوں نے مطلب اس پروفیشن کو اپنایا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ جس کو جتنی قدر ہے، اگر اس کو لا کی قدر ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ پروفیشن چھوڑ کر کوئی اور جاب یا کچھ کرنا چاہے گا۔
محترم عثمان وٹو صاحب، آپ کی زندگی میں، آپ کی 8 سالہ دور میں کوئی ایسا واقعہ، دل دہلا دینے والا واقعہ آیا ہو، یادگار واقعہ جس کو آپ ابھی تک نہ بھلا پائے ہوں اس وکالت کے شعبے میں؟ جی بالکل، یہاں پہ جو دیپال پور بار جو ہے، یہاں پہ سیکیورٹی کی کافی پرابلم ہے. یہاں پہ یہ جو ہمارا آفس ہے، اسی کی روڈ پہ نا، ماڈل ٹاؤن والی جو سڑک آ رہی ہے، یہ 1 سال پہلے یہاں پہ ایک بیٹے اور باپ کا مرڈر کیا گیا ہے، جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا ہے. تو وہ دل دہلا دینے والا اور افسوسناک واقعہ بھی میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک مسلمان کا پوری کائنات کا قتل ہے. تو وہ جو واقعہ ہے وہ دل دہلا دینے والا بھی ہے اور بہت افسوسناک بھی ہے. لیکن اب اس کے بعد گیٹ بنا دیے گئے ہیں، کچھ سیکیورٹی بیٹر کی گئی ہے کچہری میں، لیکن پہلے سیکیورٹی کا ایشو تھا. تو ایک واقعہ بالکل ہوا ہے شفیق صاحب. اچھا سر، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا کیس جو آپ نے جیتا اور جیت کر آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہو؟ جی بالکل، ایسے کافی کیسز ہیں جو جیتے ہیں اور خوشی محسوس ہوئی ہے. لیکن ایک مطلب ہے کہ خاتون تھی، کافی بزرگ خاتون، اور ان کی زمین کا ایشو تھا. تو وہ ہم نے کیا، تو اس میں ہم نے فیس بھی نہیں لی ہوئی تھی، لیکن اس عورت کی جو دعائیں ہیں وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں. میرے ساتھ میرے مطلب کولیگ تھے ناصر وٹو صاحب، ہم دونوں نے مطلب وہ کنٹیسٹ کیا تھا، اور وہ ہمیں اب آج بھی مطلب جو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کسی کے دل سے دعائیں ہم نے لی ہوئی ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ ایک وکیل کامیاب سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر جو اکثریت ہے وکلا کی ہے، اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. موسٹلی جو ہمارے وکلا بھائی ہیں وہ پالیٹکس میں ہیں بہت. ہاں، یہ ریسنٹلی ہمارے ایک مطلب سینئر وکلا ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ مطلب سینیٹر بنے ہیں ماشاءاللہ. تو وکلا کا موسٹلی جو دھیان ہے بالکل وہ پالیٹکس میں ہے. اور جیسے ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ایڈوکیٹ تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی، اور انہوں نے ہمیں کیسے لیڈ کیا اور کیسے ہمیں پاکستان لے کے دیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل میں بالکل یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا پولیٹیشین بن سکتا ہے. اچھا سر، آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، ہینڈسم بھی ہیں، اور اچھے گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تو آپ کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ سیاست میں آنے کے ارادے ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ ارادہ بھی ہے، اور پختہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ پالیٹکس میں آئیں گے، اور عوام کی خدمت کے لیے پالیٹکس میں آئیں گے، نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے یا رتبہ کمانے کے لیے آئیں گے. انشاءاللہ خدمت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں، اور آئیں گے انشاءاللہ. محترم عثمان وٹو صاحب، آپ کی ایج تقریباً 32 ایئرس ہو گئی، آپ 32 سال کے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس ایک بڑا مستقبل ہے، تو کیا ارادے ہیں مستقبل میں؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ سر ابھی جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں جو ہے نا وہ ان ہوا جائے، تو اس کے لیے کوشش بھی درکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو تھی وہ ایز اے ایڈوکیٹ بن کے ہم نے حاصل کر لی ہے. پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کو کوئی ایز اے ایڈوکیٹ مطلب کال کرتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے، اور بڑا مطلب اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید میں کچھ اور بن جاتا تو بیٹر تھا. مجھے لگتا ہے کہ میری پرسنالٹی کو، یا میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے وہ یہی پروفیشن تھا جس میں ہوں، اور نیکسٹ اس کو لے کے انشاءاللہ پالیٹکس میں جائیں گے. کبھی اس 32 سالہ زندگی میں کبھی مایوسی آپ کے قریب آئی ہو، پریشانی آئی ہو، اور دل برداشتہ ہو کر دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور دفع کرو دنیا کو، ایسا کبھی موقع آیا؟ ہاں، ایک آدھ دفعہ ایسا بالکل ہوا ہے کہ جب مطلب اتنے میچور نہیں تھے، تو جسے کہتے ہیں کوئی دل لگایا اور سم تھنگ ٹوٹا. اچھا. ہاں کہہ سکتے ہیں. تو بس تب ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نہیں، پھر جیسے وقت گزرا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں یار، زندگی بہت خوبصورت ہے، کسی ایک کے آنے جانے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اچھا، زندگی میں کامیابی کے لیے محبت کرنا ضروری ہے؟ محبت بالکل ضروری ہے، لیکن اس کو غلط لے کے نہیں جانا چاہیے کہ محبت انسان ایک ہی سمجھے کہ کسی لڑکی کے ساتھ ہی آپ کو ہو سکتی. نہیں، محبت بہت وسیع نام ہے. یہ آپ کو مجھے میری لائف میں محبت ہوئی ہے وہ میرے دوستوں سے ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے دوستوں کے بغیر کوئی لائف نہیں ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آپ کی زندگی میں جو چیپٹر ہوتا ہے تو وہ دوستوں کا ہے. اچھا، یہ محبت کا جو تجربہ رہا، تلخ رہا یا اچھا تھا؟ میرے لیے بہت اچھا رہا.
جن کو مجھ سے ہوئی یا میں نے جن سے کی موسٹلی ان کے لیے تلخ رہا، میرے لیے اچھا رہا. تو اس سے واقعے سے، اس محبت سے آپ نے کچھ سیکھا؟ ہاں، میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ کبھی بھی کسی کا جو ہے نا دل نہیں دکھانا چاہیے، چاہے وہ محبت ہے چاہے وہ دل لگی ہو. دل جو ہے وہ نہیں کسی کا توڑنا چاہیے، اور میں اس بات پہ بڑی سختی سے عمل کرتا ہوں. میرے استاد محترم ہیں میرے میاں طیب اسلام وٹو صاحب، ان سے میں نے یہ چیز ہمیشہ سے سیکھی ہے کہ کسی کا بھی جو نا وہ دل نہیں دکھانا. تو چند ایک اپنے اچھے دوستوں کے نام ذرا گنوا دیں. جی، میرا جو سب سے اچھا دوست ہے جسے کہتے ہیں بیسٹی اور میرے استاد ہیں، میں انہیں کہتا ہوں میاں طیب اسلام وٹو صاحب ہیں. میرے کزن بھی ہیں میاں خضریات وٹو ایڈوکیٹ، میرے کولیگ بھی ہیں اور میرے کزن ہیں اور بیسٹ فرینڈ ہیں. میاں ناصر وٹو صاحب ہیں، صدار کے وٹو صاحب کے ہیں، وہ میرے دوست بہت اچھے ہیں. علی نام الحق ہیں، رائے امتیاز احمد خرل ہیں، محمد احمد پرنس ہے ایک میرا بہت ہی جسے کہتے ہیں جگری یار، بچپن کا دوست. تو ایسی بہت لمبی فہرست ہے میرے دوستوں کی. اچھا، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں؟ جی نہیں، الحمدللہ سگریٹ شراب کبھی نہیں، کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کی ہے. حالانکہ لاہور میں 9 سال مطلب کہ اسٹڈی کی ہے، تو کبھی ایسا ہماری کمپنی ہی بالکل ایسی نہیں ہے دوستوں کی کہ سگریٹ اور شراب پی جائے، بالکل نہیں. کبھی جسے کہتے ہیں نا چکھی بھی نہیں یا ٹیسٹ بھی کی ہو، بالکل نہیں. اپنی ایک خوبی بتا دیں. خوبی اپنے منہ سے بتانا میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو وہ بن جائے گا. لیکن میرے میں یہ چیز ہے کہ میرے ساتھ جو لائل ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ لائل رہوں. صحیح. اپنی ایک خامی بتا دیں. خامی غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے مجھے. تو جب غصہ آتا ہے تو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ غصہ کنٹرول ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو تو مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. کھانا آ جائے تو میرا غصہ کافی. تو کھانے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں فاسٹ فوڈ لور ہیں ہم، اور مٹن ہمارا مطلب فیوریٹ ہے. صحیح. اور کلر کون سا پسند کرتے ہیں؟ کلر پہننے میں وائٹ اور بلیک، یہ 2 ہی کلر پسند ہے، موسٹلی میں یہی پہنتا ہوں. اچھا، آپ نے لا تک تعلیم حاصل کی اپنے چند ایک ایسے اساتذہ جنہیں ابھی تک بھول نہ پائے ہوں؟ جی، ہمارے سپیریئر کے ابھی بھی پرنسپل ہیں عاطر رضوی صاحب، بہت ہی گریٹ پرسنالٹی، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کو نہیں بھول پائے. 1-2 فیمیل ٹیچر ہیں، میڈم سدرا اکرم کمبو ہیں، بہت اچھی ٹیچر تھیں ہماری. اور اس کے بعد میڈم مصباح ہیں ایک، ہماری بہت اچھی ٹیچر تھیں. اور میڈم ایک نگینہ فرحین تھیں ہماری، وہ بہت اچھی تھیں. اچھا، آئیڈیل پرسنالٹی آپ کی وکالت کے شعبے میں؟ وکالت کے شعبے میں آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے نا وہ میاں سرور صابر وٹو صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میرے استاد محترم ہیں. میں نے جب پہلا چیمبر جوائن کیا تھا تو وہ میاں سرور صابر وٹو صاحب مرحوم کا تھا. وہ میرا خیال ولی آدمی تھے وکالت کے پیشے میں. ناظرین، آج محترم عثمان وٹو صاحب سے ہم نے، عثمان بشیر وٹو صاحب سے ہم نے ٹائم لیا، اور جب ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو ناراضگی کا اظہار کیا. یقیناً پنکچوئل ہیں اور پنکچوئلٹی کو پسند کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سر، پنکچوئلٹی کے حوالے سے آپ کچھ کیا کہنا پسند کریں گے؟ جی، اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو بالکل میں پنکچوئل نہیں ہوں، لیکن ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے سے کمٹمنٹ کرے وہ پنکچوئل ضرور ہو. تو اس لیے آج میں آپ کا ویٹ پچھلے 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں، آپ 2 گھنٹے لیٹ آئے ہیں، اس کے لیے تو میں نے معذرت کر لی. ہاں، ادروائز میں اپنے آپ کے بارے میں کہوں گا کہ میں بالکل پنکچوئل نہیں ہوں، جو کہ میری خامی میں سمجھتا ہوں ہے کہ کبھی بھی کسی کو ٹائم دیا ہو تو ٹائم پہ پہنچا نہیں جاتا مجھ سے. یہ مجھ میں خامی ہے، پنکچوئل نہیں ہوں میں، سوری ٹو سے. اچھا سر، یہ ہمارا انشاءاللہ جو آپ کا انٹرویو ہم کر رہے ہیں یہ بہت دور تک جائے گا. اگر کسی دوست سے آپ کو گلا شکوہ ہو تو انڈائریکٹ آپ یا ڈائریکٹ کہنا چاہیں کچھ کہہ سکتے ہیں ہمارے چینل کی توسط سے. دیکھیں جی، دوستوں سے کبھی نہ گلا کیا ہے تو نہ ہے گلا ہے تو ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان سے ہے کہ ہمارا گاؤں فرید کوٹ اتنا بڑا گاؤں ہے کہ 7-8 ہزار ووٹر رجسٹرڈ ہے. ہماری آبادی جو ہے وہ 20,000 سے زیادہ ہے ایک گاؤں کی. اور جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے کبھی فرید کوٹ کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، جو کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں. لیکن ہمارے میں سیوریج کا جو ہمارے گاؤں کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، کیونکہ سیوریج کا ایشو لاسٹ ایئر بھی اتنا ہو گیا تھا کہ جو مقامی ہمارے اے سی صاحب دیپال پور کے ہیں یہ بھی آئے ہوئے تھے، لیکن ان سے بھی ریزالو نہیں ہو سکا، تو وہ بھی ویسے ہی چل رہا ہے.
تو میری جو ہمارے نمائندے ہیں مقامی، ان سے مطلب ریکویسٹ ہے کہ یہ تھوڑا سا فوکس فرید کوٹ پہ بھی کریں. ووٹس لینے تو آ جاتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے بالکل نہیں آتے ہیں. تو یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کسی اسپیسیفائڈ نمائندے سے کہہ رہا ہوں جو بھی الیکٹڈ ہے، نہیں ان سے نہیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں کسی نے بھی فرید کوٹ کے لیے کام نہیں کیا. ہاں آج سے 10 سال پہلے میاں منظور احمد بٹو صاحب جب جیتے ہوئے تھے تو انہوں نے میاں طیب اسلام بٹو، میاں شوکت بٹو، انہوں نے کام کروایا تھا. ہمارے گاؤں میں جو مین سڑک ہے پی سی سی، یہ ان کی لگی ہوئی ہے، اور ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ بھی انہی کے ہیں. اس کے بعد کسی 10 سال ہو گئے کوئی بھی جو ہے نا ہمارے گاؤں میں کوئی کام نہیں ہوا، جسے کہہ لیں آپ سولنگ تک نہیں لگا. تو یہ بڑا مطلب جسے مایوس ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ایسے اگنور کیا جاتا ہے. یعنی اب یہ آپ کا میسج ہے منتخب نمائندوں کے نام کے اس طرح توجہ دیں. جی شکوہ کہہ لیں، میسج کہہ لیں، یہ منتخب جو نمائندے ہیں شفیق صاحب ان کی طرف ہمارا میسج ہے. اگر آئی وش کہ یہ کبھی وہ دیکھیں اس کو، یا ان کو کوئی دیکھ کے بتائے کہ فرید کوٹ بھی ایک گاؤں ہے اور بہت بڑا گاؤں ہے، تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا فوکس کیا جائے، وہاں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں. سر سیاست کے میدان میں آپ کسے لائک کرتے ہیں؟ سیاست کے میدان میں جی آئیڈیل پرسنالٹی میاں منظور احمد بٹو صاحب کی ہے ہمارے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان سے گریٹ پولیٹیشین میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شفیق صاحب، میں نے آپ کا چینل بالکل دیکھا ہے، جس میں ہمارے ریلیٹیوز بھی ہیں اور ہمارے محترم بھی ہیں. میاں سکندر بٹو صاحب ایکس پرنسپل ہیں حجرہ شاہ مکیم کالج بوائز ڈگری کے، تو ان کا میں نے انٹرویو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست ہیں اظہر بھٹی، ان کا انٹرویو آپ نے کیا ہے تو بہت اچھا لگا ہے. ادھر ملک برادری کا آپ نے کیا ہے کوٹ شاہ مشتاق میں، ایکسیپشنل تھا وہ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس کے چینل جیسے آپ کم کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے اور اس کو وائڈ کرے، اور آپ جو مسائل ہیں وہ آپ سولو بھی کروائیں، اور آپ کے چینل کے توسل سے جن جن لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ جیسا آپ کام کر رہے ہیں اسے زیادہ بیٹر کریں، اور آپ جو بھی مسائل ہیں ان کو آپ اجاگر کریں. اچھا سر، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی میسج آلریڈی میں کنوے کر چکا ہوں پولیٹیشنز کو کہ وہ تھوڑا سا فوکس کریں کہ اپنے جو ہیں سے ان کو رسپیکٹ ملتی ہے وہ ان ریٹرن ان کو کچھ فائدہ دیا کریں. وہ ان شیپ آف جابز کہہ لیں یا ان شیپس آف واٹر سپلائی. اب پانی کا مسئلہ میرا خیال ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. صاف پینے کا پانی جو ہے وہ ہر انسان کو میسر نہیں ہے، تو ہر انسان نیسلے کی بوٹل جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ کوشش کی جائے کہ انسانیت ہے تو اس کے ناطے سے کچھ نہ کچھ جتنا کر سکیں. ہم نہیں کہتے کہ اس کو آپ پیرس بنا دیں، اس کو فرانس بنا دیں، نہیں بن سکتا آپ سے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن کم از کم انسان کے رہنے کے لیے تو یہ بنا. ناظرین، آپ نے محترم عثمان بشیر بٹو صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.